کرتے اپنی میں کسی طرح مر جائے، اور جب یہ مر جاتی ہے پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اتنی بڑی ہستی ہیں ایسے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بارے میں وحی نازل ہو رہی ہے، اور جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو پہلا جملہ مجھ سے کہا کہ بشری عائشہ، عائشہ کو بشارت ہو، اللہ نے وحی نازل کر دی اور تجھے اللہ نے پاک قرار دیا ہے۔ ناز کا انداز یہ تھا کہ وہ کہتی ہیں میں اٹھی اور وضو کرنے لگی تاکہ میں نفل پڑھوں اللہ کے شکر کے لیے، تو میرے والد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر، تو وہ ناز کیا تھا، کہنے لگی میں نے کہا میری برات تو اللہ نے نازل کیا ہے، میں اس کا شکریہ کیوں نہ ادا کروں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک انداز ہے، تعلق کا ایک انداز ہے۔ شوہر کی حیثیت سے آپ دیکھیے سیرت میں رہنمائی ملتی ہے، سیرت بتاتی ہے کہ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ بالفرض اتنی بڑی بات بھی ہو جائے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ڈھنڈورا پیٹو سب کو بتاؤ، اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے۔ ہر وہ مسئلہ جس کا حل انسان کے پاس ہے مسئلہ ہی نہیں ہوتا، مسائل تو وہ ہیں جن کا حل نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ بڑے سے بڑے مسئلے میں اللہ کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ لوگ بالعموم شکایت کرتے ہیں، آپ دیکھیے کسی کو ڈپریشن طاری ہو گیا ہے، کسی کو کیا ہو گیا ہے، کسی پہ مایوسی طاری ہو گئی ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ پہ موت وارد ہو گئی ہے تو کوئی مایوس ہونے کی رات ہی ہے۔ چلو پھر کوئی جواز بنتا ہے، اللہ جب تک ہیں اور یقیناً ہے مسلمان کے لیے کیا جواز ہے کہ وہ مایوس ہو جائے؟ کوئی چانس ہے؟ 1 کروڑ میں بھی ایک چانس بنتا ہے کہ مسلمان مایوس ہو جائے، اس پہ ڈپریشن طاری ہو جائے، وہ اداس ہو جائے کہ میرے مسائل کا حل نہیں ہے۔ خودکشی کو کیوں شریعت نے حرام قرار دیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خودکشی کرنے والا جب اپنے آپ کو قتل کرتا ہے تو وہ کھلے بندوں کو اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میری پرابلمز اتنی بڑھ گئی ہیں کہ تو بھی سالو نہیں کر سکتا۔ اس پہ حق تعالی شانہ کو غصہ نہ آئے پھر کیا؟ اللہ سے اچھی امید کا رکھنا یہ بہت بڑی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ آپ آج کے اس بیان میں کچھ نہ لے کے جائیے، بس اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ سے اچھی امید رکھنا بہت بڑی عبادات میں سے ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ فرماتے ہیں احد میں جو تمہیں تھوڑی بہت رسوائی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور 70 آدمی تمہارے شہید ہو گئے ہیں، بظاہر تمہارے مخالفین کو غلبہ ہو گیا، تم نے اپنے میں اور اس میں فرق دیکھا؟ فرق کیا اللہ نے گنوایا؟ اللہ نے فرمایا ترجون من اللہ ما لا یرجون، تمہیں اللہ سے اچھی امیدیں اور انہیں خدا سے کوئی امید نہیں۔ یہ ہے وہ بات، یہ مسلمان کسی حال میں ہو اللہ سے امید تو ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھاتی ہے ہمیں کہ وہ اتنے زیادہ دشمنوں میں گر گئے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا انسان کہتا ہے لو نظر تحت قدمے لنظرنا، اللہ کی قسم ان کافروں نے اپنے پاؤں کو اگر دیکھا تو ان کی نظر ہم پر پڑ جائے گی، غار ثور میں آ گئے ہیں، پھنس گئے ہیں، تو کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ڈر نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے امید کی کرن۔ ایک آدمی انبیاء علیہ السلام کی تاریخ بتاتی ہے، وہ آدمی سمندر کی تہہ میں چلا گیا اور مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا اور اندھیرے در اندھیرے میں فی ظلمات، ایک اندھیرا نہیں، ایک سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا، پھر اس کے معدے کا اندھیرا، اوپر سے سمندر کی موجوں کا اندھیرا، کتنے اندھیرے ہیں۔ وہاں جا کے کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ میں جیتا ہوا باہر آ جاؤں گا؟ اس عالم میں بھی کہتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، مجھ سے نادانی ہو گئی۔ اعتراف اپنے قصور کا کر لینا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر وہ یہ جملہ نہ کہتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک ہم اسے مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، لوگ قبروں سے نکلتے وہ مچھلی کے پیٹ سے برآمد کیے جاتے۔ وہاں پہنچ کے بھی نا امیدی نہیں ہے، کوئی ڈپریشن نہیں ہے، کوئی ایسی غیر معمولی گھبراہٹ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ تو امید ہے، آپ کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ یہ کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، واقعی نادانی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے وہاں سے نکال دیا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت اس پہ نظر کیوں نہیں جاتی؟
لوگوں کو یہ سنت یاد رہتی ہے کہ مسجد میں دایاں پاؤں پہلے رکھا جائے اور جاتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے رکھا جائے، اور اس سے بھی عظیم تر سنتیں جو انسان کی عملی زندگی کی راہ متعین کرتی ہیں وہ کیوں نہیں سامنے آتی؟ اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال میں اللہ سے مایوس نہیں ہوئے، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو خدا سے انہیں مایوس کر دیتی۔ ان کے ساتھی مایوسی کے آخری درجے میں پہنچ گئے ہیں، طائف میں گئے ہیں، اور زید رضی اللہ عنہ واپسی میں بار بار عرض کرتے ہیں کہ مکہ میں کیسے داخلہ ہو سکے گا، ہم اس شہر کے اندر کیسے جا سکیں گے، دروازے نہیں کھلیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسباب کے دائرے میں جو کام وہ کر سکتے تھے وہ اپنے والد کے ایک دوست کے ہاں چلے گئے جبیر ابن مطعم کے ہاں، اور ان سے جا کے کہا کہ چچا آپ یہاں رات گزارنی ہے؟ انہوں نے کہا ضرور۔ انہوں نے کہا شہر میں داخلہ کرا دیں گے؟ انہوں نے کہا میں حاضر ہوں۔ اور اگلے دن وہ اپنے اس بھتیجے کو لے کر گئے، اور جب مکہ مکرمہ میں جا کر انہوں نے اعلان کیا کہ میں نے اس بھتیجے کو بنا دی ہے، اس کے والد عبداللہ اور میں اکٹھی تجارت کرتے تھے، اور وہ بڑا شریف انسان تھا، یہ اس کا بیٹا ہے، اور یہ میرے 7 بیٹے اسلحے سمیت ہیں، دیکھو اگر کسی نے اسے چھیڑا تو ہماری تمہاری جنگ ہو جائے گی۔ مکہ والے ہاتھ چھوڑتے رہے کہ خدا را اسے پناہ نہ دیں، آپ اسے ہاتھ چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں پناہ دے چکا ہوں۔ اور اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک کونے میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں مسلسل اور آنسو گر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں الا من تکلنی، مجھے کس کے سہارے پہ آپ چھوڑ لیں؟ امی لا عدوین، دشمنوں کے حوالے مجھے کر دیں گے؟ وہ تو پہلے ہی اس تلاش میں اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات، میں تیرے کہ اس نور کی پناہ میں آتا ہوں اللہ جس نور سے زمین کی تاریکیاں چھٹ جایا کرتی ہیں، جس سے اندھیرے دور ہو جایا کرتے ہیں۔ لا ابالی، کوئی پرواہ نہیں ہے لوگ میرے ساتھ جو کچھ کریں، حتی ترضا، تو بس مجھ سے راضی رہے، تو خوش رہے۔ اور یہ اللہ سارا کچھ ایسے ہی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے۔ خدا سے امید کا اتنا گہرا تعلق ہے، یہ عملی زندگی یہ بتاتی، سیرت بتاتی ہے ہمت کسے کہتے ہیں۔ ہمت میں لوگ مختلف ہوا کرتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی ہمت ہوتی ہے، اس ہمت کے مطابق اس انسان کی اڑان ہوتی ہے۔ بچے کو آپ کہیے 5 کلو کی یہ چیز اٹھائے اور چھت تک پہنچا دے، اگر اس میں جتنی ہمت ہے بس اتنا لے جا سکے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سیرت سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ مجھے ان لوگوں سے محبت ہے، ان کے ساتھ میرا تعلق ہے جن کی ہمت قوی ہے، جن کی ہمت بلند ہے۔ مصائب، مشکلات اور یہ چیزیں کسی انسان کی ہمت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے آتی ہیں۔ یہ تکالیف، یہ پریشانیاں، یہ دقتیں ساری کی ساری اس ہیرے کو چمکانے کے لیے آتی ہیں، یہ اس لیے نہیں ہوا کرتی کہ انسان ہمت کو ہار دے۔ یہ سیرت کی رہنمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے اور ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے ہیں، ایک ایک پتھر، کیوں؟ اس لیے تاکہ کہیں ایسے نہ ہو لوگ 2 پتھر اٹھانے کو سنت سمجھ لیں۔ اور عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جوان تھا اس وقت، 19-20 برس کی عمر تھی، اور میں 2 پتھر لا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا عمار تمہارا کام کتنا اچھا ہے، دگنی مزدوری، دگنی محنت کر رہے ہو۔ ان کی ہمت بھی بندھائی، خود عمل میں وہ چیز رکھی جو امت کے لیے سہولت رہے، مگر یہ بتا دیا کہ جو چیز اللہ کو پسند ہے، جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، وہ بلند ہمتی ہے، اونچی بات کرنا ہے۔ جو انسان اونچی بات کرتا ہے اس انسان کی ہمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے اور یہودی تھا، اس نے کہا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا فلاں دن قرض واپس کرنے کا اور آپ نہیں کر رہے، اور اس کو ادا کیجیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہی تھی کہ جب پاس پیسے نہیں ہوتے تھے فرماتے تھے کسی سے لے لے ہم ادا کر دیں گے، اور اس سے بھی کسی اور آدمی نے لے لیے تو اس سے کہا آپ کے حوالے سے فلاں نے پیسے مجھ سے لیے تھے۔ تو ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کی یہودی کی بدتمیزی پر احتجاج کیا اور انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول ہم آئندہ آپ کو قرض نہیں لینے دیں گے، اور دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا سب کا آپ نے، اللہ ان کا مالک ہے، دے گا رزق اللہ انہیں دے گا، آپ کیوں لوگوں کے لیے قرض لیتے ہیں؟ تو اس سے بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل سنجیدہ ہو گیا، اور ایک اور آدمی اٹھ کھڑا ہوا جو مزاج کو جانتا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول خرچ کیجئے اور خرچ کیجئے اور لے لیجئے، اللہ جو عرش جیسی چیز کا مالک ہے وہ بنا آپ کو چھوڑ دے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے اس کے جملے سے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بلا لیا اور اسے کہا انفق یا بلال، بلال خرچ کر اور خرچ کر، ولا تخف من ذی العرش اقلالا، ڈر نہیں جو اللہ عرش ایسی چیز کا مالک ہے وہ ہمیں نہیں دے گی۔ یہ اپنے مالک پر اعتماد، یہ اللہ پر وہ بھروسہ ہے جو ایمان کے انتہائی درجات میں پہنچ کے حاصل ہوتا ہے، اور اللہ اہل ایمان کو اس میں سے حصہ عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ زہد کی حقیقت کیا، دنیا سے بے رغبتی کس چیز کا نام؟ کیسا عمدہ ایک جملے میں ساری بات کو بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا جن چیزوں کے مالک لوگوں کے ہاتھ ہیں نا، اس سے زیادہ تجھے اعتماد اس چیز پر ہونا چاہیے جس کا مالک میرے پروردگار کے ہاتھ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرا اللہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، وکیلتا ہے کہ ربی الیمینین، اور میرے اللہ کے تو دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ بلند ہمتی ہے کہ بظاہر عالم اسباب میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، مگر خدا پر توکل، خدا پر بھروسہ، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہے۔ سیرت سکھاتی ہے کہ اللہ پر اعتماد کر کے کبھی کبھی کوئی آدمی بات کہہ دیتا ہے اور اللہ اپنے اس گناہگار بندے کی بھی لاج رکھ لیتا ہے، خدا اس کی بات کو ضائع نہیں ہونے دے۔ صلاح الدین ایوبی ایسے آدمی تھے جن کو لوگ اب بھی یاد کرتے ہیں، شاید اس بات کو سننے کے بعد چونکہ لوگوں کے سامنے ان کی زندگی کا یہ پہلو نہیں ہے، لوگ یہ کہیں کہ ہم لوگ ذہنی غلامی میں مبتلا ہوتے ہیں جو ہندوستان پاکستان سے آتے ہیں، مگر ہمیں الحمدللہ زندگی کے حقائق کی بھی خبر ہے، آپ حضرات کو بھی خبر ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اب جو معرکہ ہے مسجد اقصی کو فتح کرنے کا، اس میں پیسے کی ضرورت ہے۔ النوادر السلطانیہ ایک کتاب ہے، ابن شداد نے لکھی ہے جو ان کے سیکرٹری، ان کے حالات درج کیے۔ ہم اس بات کو سنا رہے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ کو کوئی ایسا بندہ جسے لوگ بالکل قابل اعتنا نہیں سمجھتے، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، وہ خدا سے کبھی کہہ دے کسی چیز کو تو اللہ اپنے اس بندے کے قول کی لاج رکھ لیتا ہے، اللہ اس کو واپس نہیں پھرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی تھے تو انہوں نے کہا اب جو مسجد اقصی کی باری آئی ہے اور بیت المقدس کی اسلحے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے لکھا خلافت کہ اسلحہ بھیجے۔ انہوں نے کہا سرکاری خزانے میں تو اتنے نہیں ہیں، وہیں کہیں سے تم بندوبست کر لو۔ تو جتنے ان کے سردار تھے انہوں نے مشورے دینے شروع کیے، اور ان میں سے کچھ صاحبان نے کہا کہ یہ جو لوگ خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بظاہر یہ ایسے لوگ ہیں، آپ ہر ایک کے نام وظیفے جاری کیے ہوئے ہیں، ان وظائف کو بند کر دیا جائے 6 مہینے تک تو اتنے پیسے آ جائیں گے، جب اتنے پیسے آ جائیں گے تو اتنا اسلحہ خریدا جا سکے گا۔ یہ بظاہر بڑی معقول تجویز۔ سلطان اسے سنتے رہے اور پھر وہ کہنے لگے، آخر پہ کہنے لگے میں دن کی روشنی میں تیر چلاتا ہوں اور تم لوگ میرے ساتھ ہوتے ہو، دن کی روشنی میں تیر چلاتے ہو، اور 7 نظروں کے سامنے وہ تیر خطا کر جاتا ہے، نشانے پہ نہیں لگتا۔ یہ اللہ کے بندے رات کی تاریکی میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، میرے لیے تیر چلاتے ہیں اور ان کے تیر اپنی جگہوں پہ جا کے لگتے ہیں۔ تم نے یقیناً یہ طے کیا ہے کہ اللہ کی نصرت سے ان کی دعاؤں سے مجھے محروم کر دو، میں قطعاً اس بات کا رزق دے سکوں۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے۔ سنت یہ بتاتی ہے، سیرت یہ بتاتی ہے کہ جس آدمی کو جتنا لوگ کم سمجھنے لگتے ہیں، جس آدمی کو لوگ جتنا ڈی گریڈ کر دیتے ہیں، جس آدمی کے لوگوں کی نظر میں ویلیو جتنی گر جاتی ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بخاری میں آتا ہے، ایک گروہ گزرا اور آپ نے فرمایا ان لوگوں کو تم کیسا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو اس شرف اس شان کے مالک ہیں کہ رشتہ بھیج دیں تو انکار نہ ہو، ان کے لیے ان کی تو بڑی شخصیات ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے۔ پھر ایک اور جماعت گزری اور آپ نے فرمایا یہ کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا ذی تمرن او تمرین، انہیں تو اپنے دروازے پر کوئی کھڑا نہیں ہونے دے، مدفوع من الابواب، دروازوں سے یہ بھگا دیے جائیں، کھجور ایک کوئی انہیں صدقے میں دینا پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گواہ رہنا، ان میں سے ایک آدمی، اور وہ جو پہلا گروہ تھا، زمین و آسمان بھر جائیں ان آدمیوں کے ساتھ تو ان کا ایک ان سب سے اچھا۔
اور آپ نے فرمایا تم اس بات کو سوچنا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں لوگ تو کھجور دینے سے انکار کرتے ہیں، لوگ سم اللہ نہ خدا کو کبھی اس کی ذات کی قسم دے کے کچھ مانگ لے، اللہ کی قسم کی لاج رکھ لیتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا ہر اس ایک کے ساتھ جو لوگوں میں کمزور سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں میں کمزور جو سمجھے جاتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث میں بخاری میں آتا ہے، آپ نے فرمایا ترزقون بضعفائکم وتنصرون علی اعدائکم، یہ جو تم میں کمزور غریب ہوتے ہیں نا، ان کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ یہ جو لوگ کمزور اور غریب ہوتے ہیں ان کی وجہ سے دشمنوں پہ تمہیں فتح نصیب کی جاتی ہے۔ گھروں میں عورتیں نہیں کماتی، گھروں میں بچے نہیں کماتے، ان چھوٹے چھوٹے معصوموں کی وجہ سے جتنے غریب، جتنے کمزور، جتنے ضعیف ہیں، ان کی وجہ سے خدا کسی اور کو دے رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں کما رہا ہوں۔ یہ حقیقت اس دن کھلے گی جس دن سے پتہ چلے گا موت کے بعد کہ حقائق وہ نہیں تھے جو اس کی نظروں نے دیکھے تھے، حقائق وہ تھے جس کی خبر انبیاء علیہ السلام نے دی۔ اس حقیقت کی اطلاع صلاح الدین ایوبی کو ہو گئی تھی۔ یہ سنت سکھاتی، سیرت یہ سکھاتی ہے کہ ہمت کبھی ہو مگر کبھی بھی ان چیزوں پر نظر نہ جائے جو اسباب اس نے اختیار کر رکھے ہیں، وہ یہی سوچتا رہے کہ پتہ نہیں اللہ کس کی صدقے میں مجھے دے رہا ہے، کس کی وجہ سے میری بھی گاڑی چل رہی ہے۔ حتیٰ کہ حال کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں آیا، ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے کہا اللہ کے رسول، یہ میرا بھائی ہے، کوئی کام نہیں کرتا۔ آپ اپنے اس معاشرے کو سوچئے، اس میں تو یہی ہے نا، شوہر بھی کمائے، بیوی بھی کمائے، بچے بھی کمائیں، سب کمائیں، اور خدا نہ خواستہ اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، علیہ باللہ، یہاں کا بڑھاپا، تو انہیں چھوڑ آؤ کیونکہ وہ بوجھ بن رہے ہیں، اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی، اور بچہ کوئی معذور پیدا ہو جائے تو اور مصیبت ہوگی، اس معذور بچے کو کون سنبھالے گا؟ شریعت نے کیا بتایا ہے، سنت کیا بتاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوا اور اس نے کہا میرے اس بھائی کو کوئی کام نہیں ہے، ترمذی میں آتا ہے، اس نے کہا سارا دن آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اسے کہیے کہیں نوکری کرے، کچھ کمائے، سارے گھر کا خرچہ میں چلاتا ہوں۔ یہ وہ میں ہے جس کو ختم کرنا چاہیے، یہ وہ میں ہے جس کی اپنی شخصیت اور انا اس بنیاد پر ہی فساد اٹھتے ہیں۔ دنیا میں جتنے فساد آپ کو نظر آتے ہیں یہ انسان ہی کی وجہ سے، اور انسان میں بھی میں کی وجہ سے، ہر کوئی اپنی انانیت قائم کیے ہوئے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ خدا کی اس بڑی خدائی سے ختم ہونے سے پہلے کم سے کم میری ایک چھوٹی خدائی ضرور بن جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا تو اپنے بھائی کی شکایت کرتا ہے، لعلک ترزق بہ، مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے صدقے تجھے بھی کھلا رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلقین کی، اور اس سے بھی بڑا واقعہ مشکات میں آیا ہے۔ آپ نے چونکہ موضوع یہ رکھا ہے کہ سیرت عملی زندگی میں کیسے رہنمائی کرتی ہے، آپ دیکھیے عملی زندگی مشکات میں کیا آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قلت مطر، پانی کی کمی ہو گئی اور بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت کچھ دعا کریں، تو انہوں نے کہا فلاں تاریخ کو انسان، جنات، ہم سب نکلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے اور ایک موقع پہ پہنچ کے لگے ارجعوا الی بیوتکم، لوٹ جاؤ بارش ہو جائے گی۔ تو جو لوگ ساتھ تھے انہوں نے کہا حضرت کیسے بارش ہو جائے گی؟ یہ حدیث ہی کی روایت ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم اور ترمذی اور مشکات اور ابو داؤد میں آتی ہیں، کوئی اپنے پاس سے نہیں کہتا۔ مگر افسوس بڑا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان روایات کو لے لیا ہے جن روایات کی بنیاد پہ مسلمان لڑا کرے، جن کی بنیاد پہ اختلاف پیدا ہو، جن کی بنیاد پہ انتشار پیدا ہو، اور اس کو ہم بھول گئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی حقیقت کو واضح کرتی۔ آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ، اس پہ سلیمان علیہ السلام نے، بارش ہو جائے گی۔ تو ان کے لوگوں نے کہا حضرت کیسے بارش ہو جائے گی، یہ کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا بھئی میں جا رہا تھا اور ایک چیونٹی کو میں نے دیکھا، وہ اپنے بل سے نکلی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور اس نے کہا اللہ
گناہ تو انسان کرتے ہیں، جنات کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہم زمین کے اندر بہت تنگ ہو گئی ہیں، ہمارے مالک ہم پہ بارش فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ اس چیونٹی کے صدقے میں انسانوں کو ہم بارش دینے کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو میں تمہیں کہتا ہوں لوٹ جاؤ، قد سقیتم لغیرکم، تمہارے لیے اللہ نے کسی اور مخلوق کی دعا سن کے تمہارا کام کر دیا۔ کوئی آدمی دنیا میں نہیں جانتا اسے کس وجہ سے رزق مل رہا ہے، کوئی نہیں جانتا اسے کس کی وجہ سے علم مل رہا ہے، کوئی نہیں جانتا کس وجہ سے خدا کی مہربانیاں اس کے ساتھ ہیں۔ اس لیے انسان یہ سمجھتا رہے کہ میری صلاحیتیں اتنی زیادہ ہیں، میں اس درجے کا آدمی ہوں، میری صلاحیتوں کی وجہ سے کاروبار دنیا کا چل رہا ہے، میری وجہ سے یہ ہو رہا ہے، میری وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ کچھ نہیں بھائی، پتہ نہیں آپ خود کس کی وجہ سے دنیا میں قائم ہے اور آپ کو کون چلا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یہ بتاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان خلافت، اور کہاں تک ان کی خلافت میں وسعت تھی، کتے کو دیکھا اور فرمانے لگے اسے لے جاؤ اور اس کا علاج کرو سرکاری بیت المال سے، اور پھر فرمانے لگے کہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور لوگوں کے مال میں ہم نے حق رکھا ہے اس کا جو سوال کرتا ہے اور جو محروم ہوتا ہے۔ تو پھر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کتا سائل نہیں ہو سکتا، سوال نہیں کر سکتا، ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، یہ بیچارہ محروم ہے اور اللہ نے اس کا بھی حق ہم پہ رکھا ہے، میری خلافت میں یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے بھی کبھی سوچا ہے ہم کتنی مرتبہ قرآن پڑھتے ہیں، اور کئی لوگ تو خوش قسمت کئی مرتبہ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، اور کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو محروم ہے کیا اس کا بھی حق بنتا ہے میرے مال میں یا نہیں بنتا؟ چھوٹا بچہ ہے، سردی ہے، کپ کپی تاری ہے، اور باپ کی غفلت سے اسے بخار ہو گیا ہے، اس کا حق بنتا تھا جو باپ نے ضائع کر دیا۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ نے فرمایا جو محروم ہے ان کا بھی مال میں حق بنتا ہے۔ سائل اور محروم میں فرق یہی ہے کہ سائل تو بتاتا ہے میری یہ ضرورت ہے، محروم بتا نہیں سکتا اس کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نواسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، اور ایک درخت کو انہوں نے دیکھا، وہ خشک ہو رہا تھا، اسے پانی نہیں دیا گیا، تو انہوں نے کہا اس میں پانی ڈالو، یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے فرمائی ہے کہ ہمارے مال میں حق بنتا ہے محروم کا، تو درخت خود تو پانی نہیں مانگے گا، مگر تم پانی نہیں ڈالو گے تو اللہ کے ہاں تم گناہگار ہو جاؤ گے، یہ نہ کرو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس آیت کے ضمن میں یہ سارے واقعات لکھے ہیں۔ ہم کتنا سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ نے مال دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، علم دیا ہے، اور ہمارے اس علم کی وجہ سے کس کس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، کتنے لوگ محروم ہیں۔ ہم اب تک اسی مسئلے میں اڑے ہوئے ہیں کہ کنواں پیاسے کے پاس جائے یا پیاسا کنویں کے پاس جائے، کیا ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بادل بن کر برس جائے؟ بادلوں کے نیچے تو کوئی نہیں جایا کرتا، بادل تو خود امڑ آتے ہیں اور وہ تو خود سیراب کر دیتے ہیں۔ اللہ کے اچھے بندے وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایسے اسباب کو سیکھتے ہیں۔ تو اس لیے سیرت کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی ضروری قرار دے دیا کہ لوگ اس کا مطالعہ کریں، اس کے مطابق زندگی بنائیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے سارے پہلوؤں کو کور کیا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں رہنے دی جس کے لیے انسانیت محتاج ہو جائے اور انسان یہ چاہیں کہ انہیں کہیں سے گائیڈنس ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ نہ ہو۔ تو اس لیے ہم لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ سیرت کی کتابوں کو پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کریں، اپنے چھوٹوں کو سکھائیں اور ان مجالس میں ان حلقوں میں جائیں جہاں سے ہمیں سیرت کی صحیح تعلیم مل سکتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ ان کے ذریعے خدا مدد کرتا ہے یہ چیزیں، تو آج کل اس کی صورتحال کیا ہے؟ تو اس کی اصل یہی ہے کہ ہر شعبے میں اچھے اور برے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا ہی بس ایک شعبہ تھا جس میں کہیں انگلی رکھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آدمی ان میں علیہ باللہ خراب تھا۔ باقی زندگی کے ہر فیلڈ میں ایسے ہوتا ہے اور لوگ کسی بھی فیلڈ کو چھوڑ نہیں دیتے۔ وکیل اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر ماہر بھی ہوتے ہیں، نہیں بھی ہوتے، انجینئر ہوتے ہیں، بڑے بڑے اچھے پل ڈیزائن کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں،
لوگ کہتے ہیں جی یہ غلط تھا یہ صحیح تھا. تو کسی بھی فیلڈ میں اس کے بروں کی وجہ سے اچھوں کو بھی چھوڑ دینا یہ صحیح بات نہیں, یہ صحیح طرز عمل نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ان میں جو برے ہیں ان سے درگزر کیجیے اور جو اچھے ہیں ان سے آپ فائدہ اٹھائیے. اتنی سی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یقیناً ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے, کام کے لیے, ان چیزوں کے لیے وقف کر دیا تھا. بعد میں اس کی صورتحال کچھ تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے, ایسی تبدیلی نہیں ہے جو بدعت ہو. وہ تبدیلی یہ ہو گئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی جامع شخصیت درمیان سے ہٹ کے تو ڈسٹریبیوشن اب فرق ہوا ہے, اب کام تقسیم ہوئے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ حضرات تھے خلافت میں چلے گئے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے وہ علم پھیلانے میں آ گئے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جہاد کو سنبھال لیا. تو اسی طرح یہ ڈسٹریبیوشن چل رہی ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے سارے پہلو لوگوں کے سامنے رہیں, زندگی رہے. اور انہی میں سے ایک اللہ کے ساتھ تعلق, ذکر, یہ چیزیں. اور بلکہ خانقاہ تو اصل میں انسان بنانے کا ایک مرکز تھا, انسان بنا کرتے تھے وہاں. اقبال نے بھی کہا ہے نا, کم بسم اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے, خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن. تو مجاور اور گورکن کی بات نہیں کر رہا, باقی جو خانقاہیں واقعی انسانوں کو جنم دیتی تھی, انسان بناتی تھی, وہ اب بھی ہیں. اور وہ اصل میں وہی ہے کہ وہ ایسے انسان تیار کرتے ہیں جو امت میں ایک روح پھونک سکے. آپ اس پورے 1500 سال میں بات صرف کہہ دینا آسان ہے مگر اسے پروف کرنا مشکل ہوتی ہے. دعویٰ اور چیز ہے, دلائل اور چیز ہوتے ہیں. اب اس پورے 1500 برس میں پہلی صدی کے بعد سے لے کے باقی 1300-1400 سال میں کسی ایک شخصیت پر انگلی رکھ کر ہمیں بتائیے کہ یہ آدمی کہیں سے بنا ہوا نہیں تھا. جتنی شخصیات آپ کو عالم اسلام میں نظر آئیں گی جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں, یقیناً وہ کسی نہ کسی کی صحبت میں رہ کے بنے. اور یہ نیچرل طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے انسان بنے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہم سمجھتے ہیں یہی تھا کہ انہوں نے انسان بنائے, دنیا میں انسان بکھیر دیے کہ دیکھو انسان ایسے ہوتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے ملحد, زندیق, فلاسفہ پر کاری ضرب لگائی, انہوں نے اسلام میں روح پھونکی. امام غزالی خود بھی کہیں خانقاہ سے ہی بنے ہوئے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے, دین میں وہ اتنے مضبوط تھے, انہوں نے خلافت تک کو چیلنج کیا, ہلا کر رکھ دیا حکومت کو. وہ یقیناً کسی خانقاہ کے ہی بنے. آپ کہاں سے ہیں؟ کس پاکستان سے ہیں؟ ہاں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ اکبر کا جو فتنہ شروع ہوا تھا دین الہی کا, اتنی بڑی شخصیت نہ ہوتی تو آج ہمالیہ سے لے کے بنگال تک لوگ رام رام کرتے. اس فتنے کو روکنے میں دین الہی کو اور دین کو صحیح قوائم بنیادوں پر قائم کرنے میں جو ہستیاں ابری ہیں, شاہ ولی اللہ تھے, حضرت مجدد الفسانی تھے, مرزا مسعود جانے جانا تھے, یہ سب کے سب لوگ انسانوں ہی سے انسان بنے تھے. یہ چیز اس لیے ان کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یقیناً یہ شکل صورت نہیں تھی اس کی, مگر یہ کہ یہ کام وہی تھا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پاک کی تحریر لکھنا ایسے تو نہیں تھا جیسے پرنٹنگ پریس میں ہے, اس چیزوں میں ایسی چیز نہیں نہیں. خانقاہوں میں بڑے زندہ لوگ ہوتے ہیں, زندوں ہی سے زندہ بنتے ہیں یار. وفات شدہ لوگوں کی بات ہی نہیں, جو زندہ ہوتے ہیں انہیں سے زندہ بنتے ہیں. قبر پرستی اور یہ چیزیں وہ حرام چیزوں میں سے بالکل قطعاً اس چیز میں نہیں پڑنا چاہیے. مگر یہ کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ قبروں کی وجہ سے جو زندہ ہیں ان سے بھی استفادہ نہ کیا جائے. جی ضرور. صحیح, بہت عام بات ہے, لیکن یہ دیکھ لیجیے 58 منٹ ہو گئے.
کہیں دقت نہ ہو لوگوں. 10-15 کے آزان کس وقت ہوتی ہے؟ کیا 5 منٹ پہلے. اس کا جواب ذرا سا تفصیلی ہے. انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ یہ چاروں فرقے جو ہیں حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، یہ کیا ہے اس کی حقیقت؟ اس کا سوال کا جواب ذرا سی تفصیل سے ہے اور میں اس سے بہت مختصر کر کے بیان کرتا ہوں، آپ غور سے اسے سن لیجیے. بھائی حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے پہلو تھے، اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ ان ساری چیزوں کو محفوظ رکھا جائے، اور اسی وجہ سے جتنی بھی روایات حدیث میں آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وہ رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بعد والا عمل تھا وہ زیادہ قابل ترجیح ہے بنسبت پہلے والے عمل کے. کچھ کہتے ہیں جو وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ زیادہ قابل ترجیح ہے بنسبت اس کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں کرتے رہے. تو ہوا یہ کہ چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم، ان چاروں نے جتنے بھی فتوے دیے، جو کچھ بھی کیا ہے، اس کی بنیاد کتاب و سنت ہے. کسی نے ایک روایت کو لے لیا، کسی نے دوسری روایت کو لے لیا. اور یہ بات پورے یقین سے سمجھ لینی چاہیے. پہلی بات یہ کہ ان چاروں کا قیامت تک فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کون زیادہ حق پہ کیا ہے اور کیا نہیں. یہ اختلافات قیامت تک نہیں ختم ہوتے. چاروں ائمہ حق پہ، چاروں کے پاس حدیث اور کتاب و سنت سے دلائل ہیں. صرف فرق اتنا سا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ چیز زیادہ قابل ترجیح ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ چیز زیادہ قابل ترجیح. اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اچھی طرح یقین کے ساتھ کہ اللہ نے کسی آدمی کو نہ قیامت میں یہ پوچھنا ہے، نہ قبر میں یہ پوچھنا ہے، نہ کہیں سوال جواب ہونا ہے کہ تم شافعی کیوں تھے، تم حنفی کیوں تھے. کسی سے اللہ یہ نہیں پوچھیں گے. اور نہ ہی کسی کے ثواب میں اس لیے کمی کی جائے گی کہ تم ہاتھ اٹھا کے نماز نہیں پڑھتے تھے تو لہٰذا تمہیں کم ثواب ملے گا، جو ہاتھ اٹھاتے سے زیادہ ثواب ملے گا. چاروں کے پاس دلائل ہیں اور چاروں صحیح. جو جس کا بھی اتباع کر رہا ہے اس کو اس کا اتباع کرنا ہی چاہیے. اختلاف اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. یہ ہے بنیاد اختلاف کی، اس پہ کبھی نہیں جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہاتھ اٹھائے یا نہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ آپ نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہر وقت رفع یدین کرتے ہیں، تو کوئی نہ اٹھائے اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ زندہ ہو جائیں اور وہ آ کر نماز پڑھائیں تو ہم میں سے کوئی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، ان کی نماز نہیں ہوگی. اور تم جانتے ہو کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بار ہاتھ اٹھاتے تھے پھر ہاتھ نہیں اٹھاتے. یہ ترمذی کی روایت میں آئے. اور ایک اور فقیہ تھے، ان سے کسی نے پوچھا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ تو ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور باقی مرتبہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے، کیا وہ نماز نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ زندہ ہو جائیں اور آ جائیں تو ہر مرتبہ ہاتھ اٹھاتے تھے، کیا میں یہ فتویٰ دے دوں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی نماز نہیں؟ تو اختلاف وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں دوسرے کو کہا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے. ہم کہتے ہیں چاروں ائمہ کے اپنے اپنے مسالک ہیں، اس کا اجتہاد ہے، اس کی بنیاد کتاب و سنت ہے، اس کی بنیاد اپنا نفس نہیں ہے. تو جب اپنا نفس نہیں ہے، کتاب اور سنت ہے، تو جس کو جو روایت پہنچی اس نے اس کی ترجیح دی، اس پہ فتویٰ دی. اور اس میں یہ بات بھی اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے، خدا کی بڑی حکمت ہے. اللہ کا 1000 بار شکر ہے کہ 4 مختلف ائمہ کے 4 مختلف فتوے ہیں. اگر فتویٰ ہوتا ایک ہی تو مصیبت پڑ جاتی، کہیں نہیں جا سکتے تھے، یقیناً پھر حرام کام کی طرف چلا جاتا ہے انسان. میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں. زکوٰۃ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ زکوٰۃ اپنے شہر سے باہر کہیں نہیں جائے گی. آپ دے ہی نہیں سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ کے علاوہ کہیں زکوٰۃ بھجوائی. ٹھیک. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زکوٰۃ دنیا میں کہیں بھی بھیجی جا سکتی ہے، اپنے شہر کی کوئی قید نہیں ہے.
اور اس وقت میرے علم کے مطابق دنیا میں ایک بھی شافعی عالم ایسا نہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ فتویٰ نہ دیتا ہو. دین سے تو نہیں نہ نکلا، ایک امام کے فتوے کو چھوڑ کے دوسرے پہ آ گیا جب ضرورت پیش آئی، اپنی خواہشات کی وجہ سے نہیں. اختلاف وہاں پیدا ہوتا ہے جب دوسرے امام کے قول کو لیا جائے اپنی محض تن آسانی کے لیے، حقیقت کے لیے نہیں. بیسیوں مسائل آپ کے اس معاشرے میں پیش آتے ہیں جہاں ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم کہتے ہیں فلاں ائمہ کے نزدیک جائز. میں اس کی بھی ایک مثال آپ کو دوں. جھینگا آپ نے دیکھا، مچھلی، جھینگے کو احناف جائز نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ مچھلی نہیں ہے، یہ تو پیڑا ہے. اب جھینگے کی تجارت سارے مسلمان ممالک کرتے ہیں، تو اگر یہ حرام ہے تو اس سے کمایا ہوا پیسہ بھی حرام ہے، اور وہ آدمی حرام مال اپنے گھر میں خرچ کر رہا ہے. کیا وہ حرام مال سے مسجد بنا رہا ہے؟ تو ہم سے جو کوئی پوچھتا ہے ہم کہتے ہیں بھائی یہ پیسہ حرام نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جھینگا اس کا کھانا تک بھی جائز، امام مالک کے نزدیک جائز. تو دیکھو اس کو کھانے میں تو احتیاط رکھنا، مگر جہاں تک تجارت کا تعلق ہے دوسرے ائمہ کا فتویٰ موجود ہے، ٹھیک ہے آپ ضرور کیجیے. آپ اس سے بھی اوپر کے لیول کو دیکھیں، لوگ تو نماز کے مسائل سے زیادہ باہر نہیں آتے. ائمہ کے مسائل میں بس یہی جھگڑا کہ آمین اور رفع یدین اور یہ، اس سے ذرا سا اوپر بلند ہو کر سوچنا چاہیے. تجارت آپ کرنا چاہیں، دو پارٹنر ہیں، ایک کہتا ہے کہ میں اپنی دکان دیتا ہوں اور دوسرا کہتا ہے کہ میں مال دیتا ہوں، کیا آپ دونوں تجارت کر سکتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں. وہ کہتے ہیں دونوں طرف سے کیش ہونی چاہیے، چاہے وہ 10 لاکھ دے رہا ہے اور یہ 10,000 دے رہا ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں، مگر وہ کہتے ہیں دونوں طرف سے کیش ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دکان اس کی لے لیں اور پیسہ اپنا خرچ کریں اور پھر تقسیم نفع کی برابر کی ہو جائے یا جس ریشو سے بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک وہ کہتے ہیں بالکل یہ جائز. لیکن دوسری طرف اس مسئلے کو دیکھیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپس میں جو آپ نفع کا طے کریں گے تو 60-40 بھی ہو سکتا ہے، 70-30 بھی ہو سکتا ہے، 20-80 بھی ہو سکتا ہے، اور باقی تینوں ائمہ کہتے ہیں 50% سے کم نہیں ہو سکتا. تو اتنے اوپر کے لیول میں پہنچ کے پھر قدر ہوتی ہے ان مسائل کی کہ اللہ کا شکر ہے یہاں بھی گنجائش ہے، یہاں بھی گنجائش ہے، چلو اس پہ عمل کر لو، نہیں تو اس پہ عمل کر لو. یہ چیزیں اگر دین میں ایک ہی قسم کا فتویٰ رہتا تو قیامت تک کیا یہ 4-5ویں صدی میں مصیبتیں بڑھ جاتی. یہ چاروں ائمہ کا مسلک ہونے کی وجہ سے اللہ نے یہ فضل فرمایا کہ ہم کہتے ہیں اس کو نہیں، اس کو کر لیجیے. بہت سی چیزیں جو اب میڈیکل میں سامنے آ رہی ہیں، ڈاکٹرز کی تھیوری ہیں، یہ انسولین دیتے ہیں اس کو جس کو شوگر ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسولین کے بننے کے طریقے ہیں نا، جن لوگوں کو میڈیکل سے تعلق ہے وہ جانتے ہیں. اس میں بعض فتوے ایسے ہیں جو ہم کہتے ہیں بھئی یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جائز نہیں، البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا گنجائش ہے، بالکل ٹھیک ہے آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. بہت سی چیزیں ایسی. تو اس لیے ائمہ کا جتنا اختلاف ہے وہ خدا کی رحمت ہے، لیکن نفس کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اور آخری بات اس سلسلے میں آپ سے عرض کروں، مولانا ابو الحسن علی ندوی کا نام آپ نے سنا ہو. حضرت نے میں ایک قصہ سنایا تھا. انہوں نے کہا ہمارے والد کا تعلق جو تھا وہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا. ان کے ایک دوست تھے مولوی صاحب، تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جب تم اپنے حضرت کے پاس جاؤ تو ہمیں بھی لے جانا. تو والد کو پتا تھا کہ مولانا کی طبیعت میں بحث مباحثہ زیادہ ہی ہے کچھ، تو وہ اوائڈ کرتے تھے اس کو. تو ایک دن کہنے لگے والد صاحب جا رہے تھے تو اسٹیشن پہ وہ بھی مل گئے. انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا گنج مراد آباد. اب تو کوئی صورت تھی تو انہوں نے کہا بالکل تم ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں. وہ جلدی سے گئے گھر سے کپڑے لے آئے. انہوں نے کہا میں تو ساتھ ہی جاؤں. راستے میں مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے حضرت نماز میں اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں؟ تو ہم نے کہا نہیں. اس نے کہا رفع یدین کرتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں. کہنے لگے کیوں حضرت سنت پہ عمل نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا مولانا وہاں جا کر یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے، وہاں جا کے انسانیت سیکھنی ہوتی ہے، وہ انسان بنے. فرماتے جب ہم پہنچے والد صاحب کہتے تھے مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت کی نظر جب ہم دونوں پہ پڑی تو حضرت نے مولوی صاحب کو بلا لیے اور فرمایا مولوی صاحب یہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد کون سی دعا مانگتے تھے؟
ان کا حضرت یہ پڑھا کرتے تھے. فرمایا اچھا دعوت میں ہوتے تھے تو کیا دعا مانگتے تھے؟ ان کا حضرت وہ تو پتا نہیں. فرمایا اچھا مولانا رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے کون سی دعا تلقین فرمائی تھی؟ اس کا وہ بھی نہیں پتا. اچھا اٹھنے میں کیا دعا تھی؟ ان کا وہ بھی نہیں پتا. الغرض حضرت مختلف دعائیں پوچھتے رہے اور وہ بتا نہیں سکے. تو حضرت بخاری شریف پڑھا رہے تھے تو وہاں مولانا صاحب جن چند روایات میں اختلاف ہے امت کا وہ تو امت کو لڑانے کے لیے آپ نے یاد کر لی، اور جن پہ سب کا اتفاق تھا وہ یاد نہیں کی. یہ ہے قصے کی حقیقت. اسی سلسلے میں ایک اور سوال میں کرتا ہوں، یہ ائمہ کے بارے میں. ضرور. عام تصور یہ دیا جاتا ہے کہ آپ جس امام کو فالو کرتے ہیں، حنفی ہیں یا شافعی یا حنبلی، اسی طریقے پہ عمل کریں آپ. لیکن یہاں امریکہ میں یہ اکثر، یہاں تو سارے اماموں کی، پاکستان میں تو سارے حنفی ہیں، وہاں اتنا مسئلہ نہیں ہے، تھوڑے دوسرے ہیں. تو یہاں یہ اکثر ہے کہ مختلف جگہ پہ جب ہم جاتے ہیں تو مختلف ائمہ کو پیروی کرنے والے لوگ ملتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ اگر ایک آدمی مثلا میں حنفی ہوں تو مختلف ملک جگہ پہ جب امریکہ میں واسطہ پڑتا ہے تو دوسرے ائمہ کی پیروی کر لینی چاہیے یا اپنے مسلک سے کرنا چاہیے؟ اس کی ایک مثال میں یہ دیتا ہوں کہ مثلا جب ہم باہر کہیں جاتے ہیں، کوئی میٹنگ ہوتی ہے جیسے ڈاکٹر میں جاتا ہوں، تو بعض کا تو مغرب کی نماز پڑھتے ہیں. اب تو مغرب کی نماز پڑھی، اسی وقت انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ہم مسافر ہیں، عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ابھی حنفی مسلک میں تو ابھی عشاء کا ٹائم ہی نہیں ہوا، یہ مغرب کا ٹائم ہے، تو مغرب کے ٹائم پہ وہ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن ان کے لحاظ سے وہ ٹھیک ہے کہ وہ بھی جو اس کی مثال دیتے ہیں. تو اس وقت بحیثیت حنفی مجھے وہ پڑھ لینی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ اس کے بارے میں بتائیں کہ جو آپ ایک امام کو فالو کرتے ہیں تو مختلف ٹائم پہ اس کو کراس اوور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ بڑی بات تو یہ کہ میری رائے تو کچھ ہے نہیں. اصل میں جو چیز کتابوں میں لکھی ہے یا آپ نے اساتذہ سے سنی ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو اساتذہ یا جو فقہا منع کرتے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر جگہ تمہیں ہر طرح کا مفتی نہیں مل سکتا. آپ اپنے ملک میں حنفی فقہ پہ عمل کرتے ہیں، وہاں حنفی فقہ کے مطابق بہت مفتی ملیں گے، مگر وہاں آپ شافعی فقہ پہ عمل کرنا چاہیں تو شافعی فقہ کا مسلک کا کوئی عالم دین بھی نہیں ملے گا. مفتی تو بہت بڑی بات ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جس امام کی پیروی کر رہے ہو اس پہ جمے رہو. خام خواہ ادھر ادھر ہونے سے جب کوئی ملے گا نہیں تو مسائل کو پوچھو گے کیسے اپنے آپ کو الجھاؤ گے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ائمہ کے مسلک میں اختلاف جہاں پایا جاتا ہے وہاں اس لیے اجازت نہیں دیتے کہ انسان ایسے نہ ہو کہ دین پہ عمل کرنے کے بجائے اپنے نفس کی خواہش پہ عمل کرنے لگے. مثلا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اگر خون نکلے اور بہہ پڑے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا. تو اب ایک وقت میں آدمی یہ کہے کہ اچھا میں بجائے حنفی فقہ کے شافعی فقہ پہ عمل کر لوں، خون بہ گیا تو کوئی بات نہیں، امام شافعی کے یہاں تو جائز ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسری طرف مسلک یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان اس کا ہاتھ چھو جائے کسی بچی سے، خاتون سے، بہن سے، بیوی سے، کسی سے بھی، اگر ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ گیا. اب جب ہاتھ اس کا کسی سے لگ جائے تو وہ کہے نہیں جی اس میں تو میں حنفی بن جاتا ہوں. تو اس طرح دین پھر کھیل بن جاتا ہے لوگوں کے لیے. تو اگر کوئی آدمی دین کو کھیل نہ بنائے اور اسے شدید ضرورت پیش آ جائے کسی اور مسلک پہ عمل کرنے کی، دو، اور تیسرے کوئی عالم دین اسے کہہ دے کہ ہاں آپ ان حالات میں فلاں امام کے مسلک پہ عمل کر سکتے ہیں، تو اپنے نفس کو ٹٹولے. اگر دین کو کھیل نہیں بنا رہا، اپنے نفس کے لیے محض ایسے ہی آرام، تندہی، سستی کی وجہ سے عمل نہیں کر رہا تو پھر جائز ہے، پھر کوئی نہیں روکتا. اب جہاں تک اس خاص مسئلے کا تعلق ہے مغرب اور عشاء کا، آپ سفر میں ہیں، کہیں گئے ہیں، وہاں ہوٹل میں ٹھہرنا ہے، قیام ہے، مغرب کے بعد عشاء بھی پڑھی جا سکتی ہے، اطمینان سے اپنے وقت پہ پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ نیند کا حرج ہو رہا ہے، آرام کا جماعت ہو رہی ہے. میں عرض کر رہا ہوں ایسا کوئی حرج ہو رہا ہے، حتیٰ کہ جماعت کا بھی معاملہ تو جماعت سے بھی زیادہ ضروری ہو عشاء اپنے وقت میں پڑھے.
اور ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ یار سر کون اتنی دیر سے عشاء پڑھے گا، میں ابھی پڑھ لیتا ہوں، تو وہ اپنے نفس کی وجہ سے کر رہا ہے، اس وجہ سے اجازت نہیں دیتے، وگرنہ در حقیقت اجازت ہے ان شرائط کے ساتھ۔ وعلیکم السلام۔ ساری زندگی عمل کیا ہے مگر وہ چیز فرض واجب سنت موقدہ کے درجے میں بھی نہیں، مثلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو عمل کیا ہے وہ در حقیقت بشریت کے اعتبار سے کیا ہے، نبوت کے حساب سے نہیں کیا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگاتے تھے، تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سنت موقدہ ہے، ہم کہیں گے رواج تھا، وہاں کا طریقہ تھا، کوئی سے کرے الحمدللہ بڑی اچھی بات، بہت ہی عمدہ کرتا ہے، وہ کوئی نہیں کرتا تو ہم سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم شریعت کے خلاف کام کرتے۔ یہی حال لباس کا بھی کہ لباس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ میں تہمت ہی باندھا ہے، ٹھیک، کبھی ایک آدھ مرتبہ پاجامے کا استعمال فرمایا ہے، خریدا ضرور ہے، فرمایا نہیں فرمایا اس پہ بھی اختلاف ہے، چلیے مان لیا کہ انہوں نے استعمال فرمایا، تو بھی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تہمت کا باندھنا سنت موقدہ ہے، وگرنہ جو لوگ جنوری میں نیو یارک میں رہیں گے وہ کیا کریں گے؟ تو اس کی لباس کے بارے میں شریعت نے یہ حکم دے دیا کہ اس میں ریشم نہ ہو، ریشمی خالص ریشم جو کیڑے سے ہوتا ہے مردوں کے لیے وہ نہ ہو، اور اسی طرح وہ سطر کو ڈھانپنے والا ہو، اور اسی طرح وہ اتنا جسم سے چمٹا ہوا نہ ہو کہ سطر نظر آئے۔ یہ 3-4 اصول ہیں جو شریعت متعین کرتی ہیں، اور اس میں مشابہت غیر مسلموں سے نہ ہو، غیر مسلموں سے مشابہت نہ ہو، یہ 4-5 اصول شریعت نے مقرر کیے ہیں، اس دائرے میں رہ کر جو بھی استعمال کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ اب ایک بات اور رہ گئی، وہ یہ ہے کہ جہاں تک مشابہت کا تعلق ہے، ابتدا میں فتویٰ ہوتا ہے، جیسے کسی زمانے میں ہندوستان میں جتنے ہندو جوگی تھے یہ کڑاؤں پہنتے تھے لکڑی کی، تو مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرکزی سے کسی نے پوچھا ہے حضرت سے فتاوی میں کہ حضرت کھڑاؤں کا پہننا کیسا ہے، تو اس نے فرمایا اب جائز ہے، کیونکہ پہلے یہ صرف ہندو ہی پہنتے تھے، اب ہندو مسلمان سب پہننے لگے ہیں، کوئی کسی کے تخصیص نہیں رہی۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے امداد الفتاوی میں پوچھا ہے کہ پینٹ کا پہننا، تو اس نے لکھا کہ اب جائز ہے، اور اس کے جواب